الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. محترم اساتذہ کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب دوم، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات. اس کا پہلا حصہ ہے ایمانیات، اور اس کا پہلا سبق جس کا نام ہے ارکان اسلام، اور اس کا پہلا سبق جس کا نام ہے آخرت. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ارکان اسلام کا تعارف اچھے سے سیکھ سکیں گے، عقیدے کا مطلب اور مفہوم اچھے سے جان پائیں گے، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور قیامت کے تصور کو سمجھتے ہوئے دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق اچھے سے سمجھ جائیں گے، عقیدہ آخرت کے اثرات سے اچھے سے آگاہی حاصل کر سکیں گے، آخرت میں جواب دہی کا احساس اپناتے ہوئے نیک اعمال کی طرف راغب ہو سکیں گے. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے طلباء کے درمیان آخرت کے عنوان پر، دنیا و آخرت کی زندگی کے عنوان پر آپ نے ایک مذاکرہ منعقد کروانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طلباء کو دیگر مذاہب میں آخرت کا جو تصور ہے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی ہے، بنیادی معلومات دینی ہے، اور مثالوں کے ذریعے آپ نے واضح کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو پڑھانے کے بعد ہمارا دوسرا سبق جس کا نام ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے معنی و مفہوم کو اچھے سے سمجھ جائیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جان سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آخری نبی اور رسول جانتے اور مانتے ہوئے یہ سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا. ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اطاعت رسول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سے واقف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مثالوں کے ذریعے سمجھ سکیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں. ہمارے طلباء عقیدہ ختم نبوت پر غیر متزلزل یقین کا اظہار کر سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے جذبہ محبت کو فروغ دے سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں گے. محترم اساتذہ کرام، اس پورے سبق کو اچھی طرح پڑھا لینے اور سمجھا دینے کے بعد آپ نے بچوں کو خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھانی ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ضرورت و اہمیت بتانی ہے. اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت کو ایک آیت اور ایک حدیث متن یاد بھی کروانا ہے. اس عقیدے سے متعلق
ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کو مع متن یاد بھی کروانا ہے، اور آخر میں خصوصی طور پر بچوں کو اس چیز کی ترغیب دلانی ہے کہ جب جب نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا اسم مبارک لکھا جائے، پڑھا جائے یا سنا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھا جائے، اور حسب موقع اگر سنیں تو سن کر جواب دے دیں، اور اگر لکھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو وہاں پر ہاتھوں سے قلم کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر مکمل درود پاک لکھا جائے۔ محترم اساتذہ کرام، اس باب کا دوسرا حصہ عبادات پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا سبق ہے زکوٰۃ۔ اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہی حاصل کر سکیں، زکوٰۃ کی فرضیت سے متعلق احکامات کو جان سکیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے معاشرے پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا نظام معیشت اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے اس کے بارے میں جان سکیں، زکوٰۃ، عشر اور صدقے کے اندر فرق کرنا سیکھ سکیں، عملی طور پر صدقات اور خیرات کی ترغیب نہ صرف حاصل کر سکیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو پڑھا لینے کے بعد ہم نے بچوں کو نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے بارے میں اچھے سے معلومات فراہم کرنی ہے، اور انہیں وضاحت کر کے بتانا ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور کتنا ہوتا ہے، اور مصارف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ، عشر اور صدقے میں فرق کے بارے میں ان کو وضاحت سے بتانا ہے۔ ہم نے اپنے طلباء سے ایسی فکر انگیز گفتگو کرنی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، اور زکوٰۃ کو خرچ کر کے جو معاشرتی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھے سے جان سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس کا دوسرا سبق جس کا نام ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں، نماز جمعہ اور جمعے کے دن کے فضائل کے بارے میں اچھے سے معلومات حاصل کر سکیں، نماز جمعہ کے متعلق احکام و آداب کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اور یوم جمعہ یعنی جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی اہمیت کو بھی جان سکیں، نماز کے معاشرتی فوائد کے حوالے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ہمارے طلباء اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے جمعۃ المبارک کی اہمیت جانتے ہوئے اپنے تعلقات میں مزید بہتری لا سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہم نے یہ سبق مکمل پڑھا لینے کے بعد اپنے طلباء کو درود کی ترغیب دلانی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے، اور بچوں سے کمرہ جماعت کے اندر درود پڑھوانا بھی ہے بلند آواز سے تاکہ ان کو اس کی ترغیب مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماع جمعہ یعنی نماز جمعہ کے اجتماعات میں شمولیت اور دیگر دینی اجتماعات میں شمولیت کے حوالے سے آداب کے بارے میں بتانا ہے کہ کس انداز سے ان اجتماعات میں اٹھا بیٹھا جاتا ہے اور شریک ہوا جاتا ہے۔ اس طرح طلباء کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے طلباء معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں گے۔ ہمارے تیسرے سبق کا عنوان ہے عیدین۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ عیدین کا تعارف اور اہمیت کو اچھے سے جان سکیں، عیدین سے متعلق احکام و آداب کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، فطرانہ اور قربانی کی روح کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے
آگاہی حاصل کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلبہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اسلامی تہوار کی اصل روح کے مطابق ان کو منانے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے اپنے طلبہ کو فطرانے کی اہمیت اور قربانی کی اہمیت کے بارے میں تفصیلاً بتانا ہے۔ عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد کے بارے میں بھی ان کو تفصیل سے آگاہی مہیا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیدین کے موقع پر غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ کس طرح ہم عیدین کے ان خوشی کے مواقعوں پر اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طلباء کو عیدین سے متعلق تکبیرات تشریق کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ تکبیرات کیا ہوتی ہیں، اور تکبیرات تشریق اپنے طلباء کو زبانی یاد کروانی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ تمام اسباق ہم نے محبت پیار کے ساتھ اپنے طلباء کو سمجھانے ہیں، سکھانے ہیں، اور ان کو عملی طور پر بھی ترغیب دلانی ہے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی ان تمام اچھے کاموں کو اپنا سکیں اور معلومات حاصل کرنے اور یاد کرنے کے بعد دوسروں کو بتانے کے قابل بھی بن جائیں۔ محترم اساتذہ کرام، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک اور دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو اچھے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہماری کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو ہماری تمام کتابوں سے متعلق کی بکس، لیسن پلانز، اسکیم آف اسٹڈیز اور ماڈل پیپرز مل جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔